السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 141۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کا قصہ، ابو لہب کے دو بیٹوں کا قصہ تو میں نے مختصر بیان کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، یہ ابو سفیان سے بھی زیادہ سخت تھی، اسی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور اسی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا تھا، ناک کاٹے تھے۔ یہ یہی عورت تھی، یہ یزید کی دادی تھی اور بہت سخت مزاج کی تھی۔ بلکہ یہ کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ ابو سفیان اور ہندہ دونوں کے اندر یہ سمجھ لو کہ ہندہ یہ شوہر تھی، ابو سفیان بیوی تھے، یعنی ابو سفیان بھی ڈرتے تھے یہ ہندہ سے۔ کتابوں میں قصے آتے ہیں، اس کے ریورس کرنٹ تھا یہاں۔ اسے پتہ چلا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا ہے، ابو سفیان کی ہمت نہیں کہ وہ گھر میں جاوے، تو اس نے مکہ والوں کو جمع کیا ہندہ نے، اور ہندہ نے جمع کر کے کہا کہ دیکھو میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے، تم لوگ مسلمان مت ہونا، ہاں خبردار تم لوگ مسلمان مت ہونا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ابو سفیان جب آئے تو یہ جو ہے ابو سفیان کو پچھاڑ کر بیٹھ گئی اور یہ کہا اقتل الدسم الاحمش، اقتل الدسم الاحمش، اقتل الدسم الاحمش، اے نوجوانوں یہ کالے نامردوں کو قتل کرو، یہ مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہم تو ہمارے باپ دادا کے دین پر ہے۔ اتنی مزاج میں سختی تھی، لیکن وہ ہندہ نے جب دیکھا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی ہندہ کے کہ کبھی یعنی فاتح قوم جو ہوتی ہے شرابی پیتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، زناکاریاں کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے، دادا گیری کرتی ہے، یہاں تو مکہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنا گھر کا دروازہ کھول کر دوسری گلی میں گئی، شاید وہاں کچھ ہو رہا ہوگا، وہاں گئی تو وہاں بھی کچھ نہیں، اور آگے بڑھی وہاں بھی کچھ نہیں، مکہ مکرمہ میں سناٹا، مکہ فتح ہو گیا، اتنا بڑا مجمع گیا کہاں؟ تو یہ چلتے چلتے رات کے وقت میں حرم میں پہنچی تو سارے کے سارے صحابہ حرم میں تھے، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا۔ سالوں کے بعد کعبہ ملا تھا ان کو، سارے کے سارے مشغول تھے۔ یہ ہندہ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ قریب جا کر دعا سنی تو صحابہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم اہد قریش، اے اللہ قریش کو ہدایت دے، اے اللہ قریش کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہدایت کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ ہندہ کہتی ہے کہ بس میرا دل پسیج گیا، یہ سخاوت دیکھ کر، یہ اخلاق دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ بالکل پسیج گیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت کا اعلان کیا، یہ ہندہ بھی آ گئی وہاں پر۔ تو اب آپ بیعت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں پردے کے ساتھ، اور بیعت کرتے کرتے کہتے تھے کہو ہم زنا نہیں کرائیں گی۔ یہ ہندہ بول پڑی، کیا جو ہے شریف زادیاں بھی زنا کرایا کرتی ہیں، آپ خاموش رہے۔ کہو ہم چوری نہیں کریں گی، تو ہندہ بول پڑی کہ کیا شریف زادیاں بھی چوری کیا کرتی ہیں؟ تو حضور نے پوچھا بھی یہ کون بول رہی ہے؟ حضرت عمر نے کان میں کہا یہ ہندہ ہے، ہندہ۔ ارے ہندہ تو کیسے آ گئی؟ یہ فرمایا ہندہ کے جملے سنو، گزشتہ کل آپ کے خیمے جو لگے ہوئے تھے سب میں زیادہ مبغوض خیمہ ہے محمد آپ کا خیمہ تھا، لیکن آج آپ کے خیمے لگے ہوئے ہیں سب سے زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں آپ کا خیمہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ اس وقت وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے بہت اونچے لوگ ہیں، ہندہ جیسی عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سخاوت کو دیکھ کر۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضرت مکہ مکرمہ ہم جائیں گے تو آپ کا خیمہ کہاں لگاویں؟ آپ نے فرمایا جہاں مجھے جیل میں 3 سال رکھا تھا نا وہاں میرا خیمہ لگانا۔ چنانچہ حضور کا خیمہ وہیں لگایا گیا۔ تو حضور فرمایا تھا 3 سال تک مجھے مجبور کیا تھا اور مجھے محصور کیا تھا، یہی خیمہ لگانا،
اور یہیں پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں عزت کے ساتھ پہنچایا. ہاں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اخلاق برتتے رہے. سارا آئی، جو سارا کے قصے سناتا ہوں گانے والی تھی، اس کو بھی معاف کر دیا. اور پھر عناق، یہ ساری عورتیں کو جو قصے ہیں میں کہہ چکا ہوں. اس لیے سخاوت کیجئے، اخلاق کے ذریعے بھی سخاوت کیجئے. اب پڑھیے میرے ساتھ: سبحان الخالق، سبحان المالک، سبحان الحنان، سبحان المنان، ادخلنا الجنت من باب الریان. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.